تحریک لبیک پاکستان کے سینئر وکیل نے آج بتایا کہ جن کے پیارے شہید ہوئے ہیں وہ اپنے پیاروں کی خاطر عدالتوں کا رخ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو خوف ہے کہ جو ہمارے پیاروں کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کارکن اغوا ہوئے ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ میرے خیال میں وہ بھی شہید کر کے دفنا دیے گئے ہیں، اور اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 8 شہید ہیں جبکہ 25 شہید تو ہم دفنا چکے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین آپ ان ایک کلپ سنیں۔ نمبر 2 پہ جو شہداء ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس صرف 7 شہید ہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس سے زمین پھٹ جائے یا آسمان جو ہے نا وہ پھٹ جائے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ وہ 7 کے علاوہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 7 ڈیڈ باڈیز تو وہ ہیں جو لواحقین کو مل چکی ہیں، 8 وہ ہیں جن کے کیس یہاں پینڈنگ ہے، 25 کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور مزید کئی ڈیڈ باڈیز کے ورثہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کورٹ سے رجوع نہیں کیا۔ اس کی پہلی وجہ کہ گھر کا فرد مر جائے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ظالم لوگ دوسرے کو کسی اور کو بھی نقصان نہ پہنچا دے، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ریسورسز اور وسائل، غریب لوگ ہیں وہ پہنچ بھی نہیں پاتے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ڈر کے ساتھ ساتھ ابھی تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ان کو باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی کہ جو مسنگ پرسن ہے وہ آئیں، شہداء کے لواحقین آئیں۔ یہ چونکہ منظر پر نہیں ہے، کوئی پیچھے ایسا آفس بھی موجود نہیں ہے کہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر سکے۔ تحریک اگر اس کو اناؤنس کرتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے کہ جناب آئیں، جن کے لوگ مسنگ ہے، جن کے لوگ شہداء، ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے، ان کے لیے آواز بلند کرتی ہے، تو میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ آئیں گے اور آ کر کے وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا، ان کے پیارے کہاں ہیں اور کتنے لوگ ان کے شہید ہوئے۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پھر ایف آئی آر کی طرف جائیں، اور ایف آئی آر جب ہوتی ہے جب کوئی درخواست کہیں زیر التوا ہوتی ہے، تو چونکہ ہماری ابھی اس حوالے سے کوئی درخواست نہیں ہے، تو اس ہفتے ہم تمام شہداء کی طرف سے اپلیکیشنز along with all pictorial evidence، تمام ثبوت لگا کے ہم انتظامیہ کو درخواست دیں گے، اور اگلی ڈیٹ پہ پھر ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس پر ایف آئی آر کے آرڈرز کیے جائیں، اور الٹیمیٹلی اس کے ہم 302 کی ایف آئی آر درج کروائیں گے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے بروٹیلٹی کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ مسنگ پرسنز ہیں۔ مسنگ پرسن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب سے ہم نے رپورٹیں منگوا لی ہیں، آپ کے بندے نہ تو زندہ ہمارے پاس موجود ہیں اور نہ ہی وہ ڈیڈ باڈی کی صورت میں موجود ہیں، ہمیں ہمارے پورے پنجاب میں کہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ، نہ ہمیں وہ کسی ایف آئی آر میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسنگ پرسنز ہیں that have also been died۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ مسنگ پرسن بھی پھر شہید ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ کہیں پر منظر پر نہیں ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز بھی اسی طرح چھپائی گئی ہیں جس طرح دیگر شہداء کی چھپائی گئی ہیں۔ تو ان کے بھی ہم آلٹرنیٹ ریمیڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں درخواست دیں، ان کی بھی ہم درخواستیں فائل کریں گے انتظامیہ کے پاس، ڈی پی او شیخوپورہ کے پاس، یا جہاں جہاں کے بھی لوگ ہیں درخواستیں جمع کرائیں گے۔ درخواستیں جمع کروانے کے بعد ہم اس پہ بھی ایف آئی آر کے آرڈرز لیں گے۔ اور چوتھی قسم کی جو ہماری پٹیشنز تھی وہ تھی ریکارڈ طلبی کے حوالے سے، تو چونکہ وہ اسی ہفتے فائل ہوئی تھی 2 دن پہلے، اس پہ انہوں نے ٹائم سیک کیا گورنمنٹ نے کہ ہمیں مزید دیکھ بھال کرنے کے لیے ہمیں وقت دیا جائے کہ ان کے خلاف کوئی مٹیریل ہے کہ نہیں۔ زور لگا لیں اپنا، وہ لے آئیں، اگلے ہفتے وہ ان کے بارے میں کمپریہنسو رپورٹ دیں گے کہ یہ جو بندہ ہے اس کے بارے میں آیا کوئی مٹیریل موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہوپ فلی وہ جو لوگ عدالتوں میں آئے ان کے خلاف کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے، صرف اس وجہ سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ دیندار لوگ ہیں اور تحریک لبیک پاکستان جو کہ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، سمپل یہی وجہ سے، یا کسی نے اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا ہوا ہے، یا اس کا کوئی سپورٹر ہے، یا اس نے کوئی جلسہ کرایا ہے۔ تو یہ سمپل، یہ چھوٹی چھوٹی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر اسٹیٹ کو اینائڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہر شہری کا حق ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے اور کسی پولیٹیکل پارٹی میں جا کے رول پلے کرے، سمپل یہ وجہ ہے۔ تو یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے کہ عام پاکستان کے پرامن شہریوں کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے، ان سے رشوتیں وصول کی جائیں، ان کی فیملیز کو اٹھا کے لے جایا جائے اور ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں، ان کے سامان کو لوٹ لیا جائے، جانور لے جائے جائے، محض اس بنیاد پر کہ ان کا تعلق ٹی ایل پی سے رہا ہے۔ اٹ از ویری سیڈ، اور یہ بہت ہی زیادہ بروٹیلٹی ہے اور آئین پاکستان اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایک بات، اور 5ویں